تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو اسلام کو مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. اچھا, ایک ہے جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, اور ایک ہے منافق جس کا ہم ذکر نہیں کرتے. سورۃ البقرہ جو قرآن پاک کی ہے دوسری سورت, اس کے 40 رکوع ہیں. 40 رکوع میں سے 26 رکوع منافقین کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. آپ سوچیں نا, 286 آیات میں سے آلموسٹ 2/3 صرف منافقوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اور جو دوزخ کے 8 وہ ہیں درجے ہیں, اس میں 7 ہیں, 7 جہنم کے درجے ہیں. جہنم نام ہی اس درجے کا. اچھا, سب سے جو برا درجہ, یعنی وہاں کیٹیگرائزیشن درجے اس لیے بنائے گئے نا, جیسے یہ جیل میں ہوتا ہے زیادہ سخت سزا والے, کم سزا والے. جن کو سب سے زیادہ برا عذاب ہونا ہے وہ منافقوں کو ہونا ہے, کافروں کو نہیں ہونا. کافروں کو نہیں ہونا, دہریہ کو نہیں ہونا. سب سے نیچے والے, سب سے جو ورسٹ عذاب ہے نا, سب سے عذابوں میں بھی زیادہ عذاب وہ ہونا ہے منافقوں کو. اچھا, اب یہ سوال ہمیں ہر ایک کو اپنے آپ سے اکیلے بیٹھ کے بندہ کر لے. دیکھیں, ہم کوئی کیمرے تو نہیں کہتے کہ لگائیں اور اس کو ٹی وی پہ چلائیں. آپ اپنا سوال کر لیں, میں اپنا سوال کر لوں, اپنے آپ سے خود سوال کہ خدا نہ خواستہ میرے میں کوئی منافقوں والی بات تو نہیں ہے. اچھا, میں نے اس پہ لکھا ہے پورا ایک چیپٹر. یہ جو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ کیا, اس کے علاوہ بھی میں نے لکھا ہے کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بولے جھوٹ بولے, اس کے بعد امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. اچھا, اس طرح کی اس کی نشانیاں بتائی گئی, 3 ہیں 4 ہیں. اچھا, وہ اپنے پہ اپلائی کر لیں. اب دیکھیں, اگر میں کہتا ہوں جی کہ دیکھیں ایک شخص ہے, میں آپ کا حلیہ نقشہ بتا دیتا ہوں, جو نے اینک پہنی ہوئی ہے, بال بڑے زبردست ہیں, سمارٹ آدمی ہے, کوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کمرے میں ہے, تو وہ آپ ہی ہیں. تو وہ نشانیاں ہم اپنے آپ پہ فٹ کر کے دیکھ لیں. دیکھیں, عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ مسجد نبوی میں باقی صحابہ کرام سے کمپیریٹیولی پہلے آ جاتا تھا. اچھا, مسجد میں پہلے جانے کا زیادہ ثواب ہے. اور جب اللہ کے رسول آتے تھے تو یہ کھڑا ہو جاتا تھا اور سب کو کہتا تھا, جو منافقوں کا ہیڈ ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی, جسے رئیس المنافقین کہا گیا, ہیڈ ماسٹر جو ان کا تھا. اچھا, اس نے کہنا جی کھڑے ہو جائیں, اللہ کے رسول آ گئے, سب ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں. لو جی, کھڑے ہو گئے سارے. پھر امام کے جتنا پیچھے نماز پڑھتے ہیں, امام کے اگر بالکل پیچھے ہیں تو سب زیادہ ثواب آپ کا ہے, اور جتنا دور ہوتے جاتے ہیں ثواب میں کمی ہوتی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا تھا. اور صحابہ کرام کو یہ لگا کہ یہ تو کہیں مطلب جنت کے معاملات میں اور انعام میں اور ثواب میں ہم سے آگے نکل جائے گا, سب سے آگے ہوگا. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر نہ کریں, یہ منافقوں کا جو ہے نا وہ ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ میں بھی سب سے بدترین ہے. اور یہ ریشو بھی جنگ عہد میں آ گئی 70-30 کی, کہ 30% تقریباً اگر وہاں واضح ہو گئے تو وہ ان کی نسلیں آگے چل رہی ہیں. دیرفور یہ ضروری ہے, سب سے پہلے اس میں میں نے لکھا ہے کتاب کے اندر, 3 لوگ جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ کافر نہیں ہوں گے. سب سے پہلے 3 لوگ ہوں گے منافق. ایک بندے کو اللہ کھڑا کرے گا, ہاں جی آپ بتائیں. وہ کہے گا یا اللہ آپ نے جان دی, میں نے تیرے راستے پہ اپنی گردن کٹا دی جہاد میں. میں نے, اللہ فرمائے گا بالکل تو نے گردن کٹائی ہے, لیکن نیت یہ نہیں تھی کہ میرے راستے میں, نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں سمجھے بہادر ہے, غازی فلانا. غازی تو خیر نہیں ہے, بہادر ہے. تم نے اپنی بہادری کے قصے عام کرنے کے لیے, اپنی شہرت کی وجہ سے تم نے اپنی گردن کٹائی, اس کو دوزخ میں پھینک دے. وہ کٹی ہوگی گردن. اس طرح ایک عالم ہوگا اور اس طرح سے ایک سخی ہوگا, یہ 3 بندے. تو دیکھیں نا, ہمارا بنیادی یہ ہے کہ ہر شخص کو, چلیں اس پروگرام کی وساطت سے ایک محاسبہ ہے نا, یہ اپنا ایک محاسبہ ہے. بندہ دیکھیں نا, میرے پیپروں میں 2 دن رہتے ہیں, آپ مجھے کہتے ہیں بھائی پرسوں آپ کے امتحان ہے. اچھا, مجھے آپ ایک ریئلائز کرواتے ہیں, چلیں میں اپنے سمیت آج سے ہم دوبارہ کہیں گھر بیٹھ کے ایسے 10-15 منٹ کہ یار میرے میں یہ آتے ہیں, میں تو عادتاً جھوٹ بولتا ہوں. اب دیکھیں نا, میں آ رہا ہوں آپ کی طرف 2 منٹ لیٹ ہو گیا, میں نے لکھا ہے کتاب میں بھی. آپ نے کہا کدھر پہنچے ہیں, میں ابھی کلمہ چوک ہوں. میں کہوں جی میں یہ مڑ رہا ہوں, بالکل آخری موڑ مڑ رہا ہوں. اچھا, یہ گھڑی ریپلیکا ہے مثال کے طور پہ, اوریجنل گھڑی 5 لاکھ کی آتی ہے, یہ ہے 15,000 کی, اس کی 2 نمبر ہے. اچھا, اب کوئی نہیں, میں 2 نمبر پہنوں یا 1 نمبر پہنوں, میں ویسے ہی آپ کو بتاؤں گا نہیں یہ 5 لاکھ والی ہے. یعنی عادتاً جھوٹ بولنا. آپ سوچیں نا, باقی تو جھوٹ کا کیا اللہ نے فرمایا, لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے جب لعنت پہ غور کیا کہ یہ لعنت کیا چیز ہے, ہم کہتے ہیں اس پہ لعنت, اس پہ لعنت, اللہ کی لعنت, کہ یہ کوئی بری چیز ہے. لعنت کا مطلب ہے کسی شخص کا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا. دیکھیں, میں بہت خطرناک بات ہے. اب دیکھیں نا, میں یہ بندہ بیٹھا ہوں, 6 فٹ میرا قد کاٹ ہے, اگر میرے سے روح نکل جائے بس یہ ایسی ڈیڈ باڈی ہوگی. اسی طرح سے اگر کسی بندے سے اللہ کی رحمت ہی دور کر دی جائے تو وہ تو ایک بدبودار لاش سے بھی بدتر ہے. تو یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا چیزوں کا, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, یہ کتاب سے ملے گا.